بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ایڈونچر سے بھرپور ناول آدھا بھیڑیا۔ سلیمان نے حسب معمول ناک چڑھا کر دروازہ کھولا تھا۔ بس عادت بن گئی تھی۔ عمران گھر پر ہوتا تو کڑتا ہی رہتا تھا اور عموماً اس کا موڈ خراب رہتا تھا، لیکن دروازے کے دوسری طرف جو شکل نظر آئی تھی اسے دیکھ کر در حقیقت اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ یہ سریا تھی، محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی، عمران کی بہن۔ سریا کی زندگی میں پہلی بار عمران کے فلیٹ پر نظر آئی تھی۔ سلیمان نے ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزاری تھی۔ عمران کی معیت میں کتنا ہی بگڑ چکا تھا، لیکن بہرحال اپنی اوقات نہیں بھولا تھا۔ سریا کو سلام کیا اور ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ موجود ہیں؟ سریا نے سوال کیا۔ جی بی بی، سلیمان بولا۔ میری صورت یاد ہے تمہیں؟ غلام ہوں آپ کا، سلیمان نے جواب دیا۔ ہوں غلام، سریا نے تنزیہ کہا۔ پھر وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی جس کی طرف سلیمان نے اشارہ کیا تھا۔ عمران پرانے طرز کا، ایک گول چشمہ ناک پر رکھے ایک صوفے پر دراز تھا۔ قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ سریا چند ساتھ اسے گھورتی رہی اور پھر اس نے زور سے پاؤں زمین پر مارا۔ عمران کا چشمہ ناک سے پھسل پڑا کیونکہ اس میں کمانیاں نہیں تھیں، لیکن سریا کو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہی ہو گیا تھا۔ یہ انہونی تھی۔ بے شمار خیالات اس کے ذہن سے گزر گئے۔ آپ پر اب کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا بھائی جان، اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں؟ سریا سرد لہجے میں بولی۔ بیٹھو سریا، خیریت تو ہے نا؟ عمران نے بمشکل زبان پر کنٹرول کیا تھا، ورنہ بے شمار جملے مچل گئے تھے۔ سریا بیٹھ گئی۔ ویسے آپ مجھے پہچان تو گئے ہوں گے؟ ممی، ڈیڈی اور دوسرے لوگ خیریت سے ہیں؟ ہاں، سب ٹھیک ہیں، بس میں پریشان ہوں، سریا نے کہا، اور عمران سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ انکل مقصود یاد ہیں آپ کو؟ سریا نے پوچھا۔ کینیڈا والے؟ جی ہاں، سریا گہری سانس لے کر بولی۔ آ گئے ہیں، ماں خاندان کے باندازہ دولت لائے ہیں اور ساتھ میں ایک بلائے بے درماں بھی لے آئے ہیں جسے پرنس محفوظ کہا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے آپ خود دیکھ لیں۔ ڈیڈی نے یوں تو ساری زندگی ہمیں بے جان کھلونے سمجھا ہے، لیکن اب وہ آخری کیل ٹھونکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اوہ، میں سمجھ رہا ہوں، غالباً تمہاری شادی۔ میں ہر ممکن کوشش کر کے ناکام ہو چکی ہوں۔ خودکشی کبھی نہیں کروں گی، لیکن شادی کے بعد جو کچھ کروں گی اس کا تصور مشکل ہے۔ آخری امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، مدد کریں گے؟ سریا نے نم آنکھوں سے عمران کو دیکھ کر پوچھا۔ کل صبح ٹھیک 11:01 پر اس بدبخت کا سر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا علی جا، عمران نے گردن خم کر کے کہا۔ گویا میں جاؤں؟ سریا بھنا کر بولی۔ اس اعتماد کے ساتھ کہ ایسا کبھی نہ ہو سکے گا، عمران بولا۔ بھائی جان، میں بہت دل برداشتہ ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس کیوں آئی ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ تمہارا نہیں رہا ہے، تم اس پریشانی کو ذہن سے نکال دو۔ ویسے کیا ان لوگوں کا قیام تمہارے ہی ساتھ ہے؟ نہیں، 3 ماہ ہو گئے آئے ہوئے۔ یہاں کوئن لینڈ میں ایک عالیشان کوٹھی خریدی ہے اور لیاقت نگر کی پرانی حویلی گرائی جا رہی ہے۔ وہاں ایک عالیشان کوٹھی تعمیر ہوگی تاکہ قرب و جوار کی زمینوں پر کنٹرول رہے۔ ویسے بھی سارا خاندان قدامت پرست ہے، کینیڈا میں یہ لوگ عجوبے ہوں گے۔ بہرحال سریا بیٹے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ گھر کب آئیں گے؟ کسی مناسب وقت، تم آرام سے گزارو، اور ہاں، گھر میں جو گفتگو ہونے دینا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، خیال رکھیے گا۔ کوئی اور بات کرو، عمران بولا، اور سریا گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ ہاں، انکل مقصود کی کوٹھی کا نمبر وغیرہ؟ عمران نے سوال کیا۔ گرین ہاؤس 18۔ کافی ہے، کیا پیو گی؟ کوئی ٹھنڈا مشروب، سریا بولی، اور عمران نے سلیمان کو آواز دی۔ سلیمان ایک خوبصورت ٹرالی سمیت اندر آیا تھا۔ ٹرالی پر مشروب کے برتن سجے ہوئے تھے۔ سلیمان سریا کی پسند جانتا تھا۔ یہ فلیٹ آپ کے شایان شان ہے؟ سریا نے پوچھا۔ شان؟ عمران نے گہری سانس لی اور پھر مسکرانے لگا۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد
سریا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ عمران اسے نیچے تک چھوڑنے آیا تھا۔ تبت سے واپسی کے بعد اب تک خاموشی تھی۔ نہ جانے کیوں عمران اس کیس کے بعد ذہنی تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ گوراچی اور اس کی بہن کی موت اس کے لیے کافی افسوسناک تھی۔ وہ مجرم نہیں تھے، بس ان کے افکار و خیالات تھے جو ان کی موت کا باعث بن گئے تھے۔ بہرحال عمران علی یوسف وغیرہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ یہ علی یوسف بھی عمران کے لیے باعث دلچسپی تھا۔ وہ خاص صلاحیتوں کا مالک تھا اور عمران اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو محسوس کر چکا تھا۔ عمران اس کے بارے میں کافی غور و خوض کر رہا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باغی فطرت کا مالک ہے اور خطرناک مجرموں کو بلیک میل کر کے ان سے رقومات اینٹتا ہے۔ آرمیڈا کے بارے میں علی یوسف نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ اس نے آرمیڈا سے 15 لاکھ وصول کیے ہیں۔ اس سلسلے میں عمران کی اس سے کافی گفتگو ہوئی تھی۔ گویا تم بلیک میلنگ کا کاروبار کرو گے؟ کرتا رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کسی ملک کی پولیس تمہاری راہ پر نہیں لگی؟ پولیس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ کسی شریف انسان کی کمزوری پر میری نگاہ نہیں جاتی۔ میں صرف ان لوگوں کو بلیک میل کرتا ہوں جو خود کو جرائم کی دنیا کا شہنشاہ سمجھتے ہیں۔ کوئی خطرناک شخص ٹکرا گیا تو مجھے قتل کر دے گا یا تم اسے قتل کر دو گے؟ ہاں، اگر ضرورت پیش آ جائے تو قتل کر چکے ہو بے شمار۔ اس سلسلے میں بھی پولیس پیچھے نہیں لگی تھی، لیکن میں اپنی حفاظت بھی کر لیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بجائے تم اپنے والد سے تعاون کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال آپ کر رہے ہیں عمران صاحب۔ بہرحال آج کے بعد اس سوال کا جواب کبھی نہیں دوں گا۔ یوسف طارق صاحب کو جھکانا میری ضد تھی۔ مجھے ان کی دولت سے نفرت ہے، اور پھر یہ دولت ان لوگوں کی ہے جو سکون سے اپنے باپ کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ان کا سکون نہیں چھینوں گا۔ مجھے ان سب سے پیار ہے، ان سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ عمران کو یقین تھا کہ علی یوسف اپنی فیلڈ کا خطرناک آدمی ہے۔ اس کا ساتھی انکل گریٹ بھی ایک پراسرار شخصیت تھی۔ بہرحال سریا کی واپسی کے بعد وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ انکل مقصود عجیب و غریب چیز تھے۔ ایک بار کینیڈا میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خود زیر تعلیم تھا۔ نہایت مغرور اور خودسر لوگوں کا خاندان تھا۔ حالانکہ بہت قریبی عزیز تھے، لیکن فطرتاً زیادہ بہتر لوگ نہ تھے۔ پرنس محفوظ، اس نے گہری سانس لی اور پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ان لوگوں کی تاریخ اس کے ذہن میں تھی۔ سر محمود علی انگریزوں کے خاص وفاداروں میں تھے۔ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کی تھی اور اعلیٰ ترین مراعات حاصل کی تھی۔ فطرتاً نہایت ظالم انسان تھے اور ریاست پور کے نواح میں ان کے مظالم کی داستانیں آج تک دہرائی جاتی تھی۔ سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا تھا، لاتعداد گھرانے تباہ کرا دیے تھے، کسی مخالف کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ ان کے علاقے میں کسی کو سر بلند کر کے چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس عظیم الشان حویلی میں تہہ خانوں کا جال بچھا ہوا تھا اور ان تہہ خانوں میں خفیہ اذیت گاہیں تھیں جہاں پہنچنے والوں نے کبھی آسمان نہیں دیکھا تھا۔ ان کی کہانیاں وہیں دفن ہو جاتی تھیں، لیکن مظلومین کی آہیں بے اثر نہ گئیں۔ سر محمود اپنے اہل خاندان کے ساتھ خود بھی اسی حویلی میں دفن ہو گئے تھے۔ زلزلہ آیا تھا اور چند لمحات میں ساری بستی زمین دوز ہو گئی تھی۔ سر محمود کے 2 بچے ملک سے باہر تھے، مسعود صاحب اور مسعودہ، دونوں بہن بھائی تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ بعد میں انہوں کی نسل چلی اور خاندان کافی وسیع ہو گیا۔ حویلی زمیں بوس ہوئی تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکی اور مسعودہ صاحبہ کے اہل خاندان نے شہر میں سکونت اختیار کی۔ عمران کے خاندان سے کافی قرابت تھی ان لوگوں کی۔ انکل مقصود کینیڈا ہی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ بہرحال ان پر بھی خاندانی اثرات تھے، اس لیے زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں تھے، اور اس خاندان کے ایک فرد کو سلطان صاحب نے سریا کے لیے پسند کیا تھا۔ ناممکن ہے ڈیڈی، عمران آہستہ سے بولا، سریا ان لوگوں میں ضم نہ ہو سکے گی۔ سورج کی شعاعیں سمٹ رہی تھی اور تہہ خانے میں اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ سورج کی یہ کرنیں بلندیوں سے آتی تھیں، اس بڑے اور پھسلواں سورج سے جس تک پہنچنا گویا چاند تک پہنچنا تھا۔
اس نے طویل انگڑائی لی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس چوڑے گڑھے کے پاس پہنچ گیا جس میں پانی موجود تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ قبل اس نے یہ گڑھا نوکدار انسانی ہڈیوں کی مدد سے کھودا تھا۔ صرف چند فٹ کی گہرائی میں پانی نکل آیا تھا۔ یوں بھی پورے تہہ خانے میں نمی تھی۔ دیواروں میں لاتعداد سوراخ تھے اور ان سوراخوں میں حشرات الارض رہتے تھے۔ ان جانوروں نے اپنے سفر کے راستے بنا رکھے تھے۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آتے تھے اور اس کی خوراک بن جاتے تھے۔ ہر رینگتی ہوئی شے اس کی مرغوب غذا تھی۔ کسی بھی کیڑے کی کوئی شکل ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ کئی بار زہریلے سانپ بھی پھنکارتے ہوئے جھومتے ہوئے یہاں نکلے تھے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسے ڈسا تھا اور اذیت سے تڑپ تڑپ کر موت کی آغوش میں پہنچ گئے تھے۔ پھر اس نے بڑی رغبت سے انہیں کھا لیا تھا۔ زمین کی گہرائیوں میں بھی اس کے لیے خوراک مہیا تھی۔ گڑھے کے نزدیک کی نمی زندگی کو جنم دیتی تھی اور یہ زندگی اس کی زندگی برقرار رکھے ہوئے تھی۔ وہ دیواریں چاٹتا تھا، تہہ خانے میں پڑی ہوئی انسانی ہڈیاں چبا لیتا تھا اور اب ان ڈھانچوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ اس کی بینائی بہت عمدہ تھی، اس کی یادداشت بے نظیر تھی۔ وہ پوری طرح باہوش تھا، ذہین اور عقل مند تھا، چاقو چوبند اور پھرتیلا تھا۔ اسے اپنا نام بھی یاد نہ تھا۔ حیات، یہ اس کا نام تھا اور واقعی یہ نام اسی کے لیے تھا۔ اسے اپنی زندگی کے 200 سال یاد تھے۔ اس کی عمر 200 سال سے کہیں زیادہ تھی۔ اس تہہ خانے میں آنے سے قبل کی زندگی اسے آج بھی یاد تھی۔ ساری باتیں کل کی باتیں تھیں۔ نواب سر محمود کی حویلی کا ایک پشتینی ملازم جس کے باپ دادا اسی حویلی کا نمک کھاتے آئے تھے، وہ حویلی کے ایک ایک فرد سے مخلص تھا۔ کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ ہوئی۔ پوری حویلی میں وہ ایک قابل اعتماد نوجوان تھا، بیگمات کا منظور نظر، لیکن یہ منظور نظر دوسرے معنوں میں تھا۔ بیگمات کو اس کی مستدی پسند تھی، لڑکیاں اسے دیکھتی تھی۔ ان کی نگاہوں کا مفہوم کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی اس نے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اس کی مالکائیں تھیں۔ ایک شام یاسمین بی بی نے اس سے کہا، حیات، جی یاسمین بی بی، تو یہ حویلی نہیں چھوڑ سکتا؟ کیوں بی بی؟ اس نے پوچھا۔ بس تو چلا جا یہاں سے، ورنہ کسی نہ کسی غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور وہ حیران رہ گیا۔ میں نہیں سمجھا بی بی، آئینہ دیکھتا ہے کبھی؟ جی ہاں۔ کیسی شکل و صورت ہے تیری؟ جی بس ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہے حیات، پاگل بنا رکھا ہے تو نے، دیوانہ کر دیا ہے بہت سوں کو، اور کوئی نہ کوئی تیرے لیے مصیبت بن جائے گا، یہ میری پیش گوئی ہے۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے بی بی؟ قصور ہے تیرا، تو نوکر ہو کر اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ نوجوان تجھ سے اس لیے جلتے ہیں کہ ان میں کوئی تیرا ہم پلہ نہیں، اور لڑکیاں تیری دیوانی ہیں۔ یہ بری بات ہے بی بی۔ بات بری ہے، مگر دل کس کے قابو میں ہے؟ یاسمین ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے بی بی، اور تو نے مجھے۔ یاسمین نے کہا، آپ کو کیوں؟ وہ چونک کر بولا۔ یاسمین نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا، جھکی، لیکن اسی وقت باہر سے آواز آئی، حیات، اور یاسمین بی بی اچھل کر غڑاب سے دوسرے کمرے کی طرف دوڑ گئیں۔ اس رات وہ واقعی پریشان رہا، بار بار آئینہ دیکھتا رہا۔ بڑی بڑی چمکدار آنکھیں، دودھ جیسا رنگ، اوپر کو اٹھی ہوئی ستواں ناک، سفید چمکدار دانت، لمبا چوڑا قد و قامت، بھرا بھرا بدن۔ میں واقعی خوبصورت ہوں، مگر میری یہ خوبصورتی خطرناک ہے۔ جو کچھ یاسمین نے کہا ہے، اور کیا ہے، وہ واقعی بہت خطرناک ہے۔ اس نے جلتے ہوئے مکان دیکھے تھے، ادھڑتی ہوئی کھالیں دیکھی تھیں۔ سر محمود علی درندہ صف تھے، اور یہ لڑکیاں دل پھینک۔ مصیبت آنی تھی، آ گئی۔ نواب محمود علی کی صاحبزادی زمرد جہاں نے اسے سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ خاموش خاموش سی باحیا لڑکی تھی، بے حد خوبصورت، بہت ہی نازک۔ محمود علی خان کی چہیتی بھی تھی، اور اسی لیے خود سر تھی۔ دیوالی کی وہ رات حیات کے لیے موت کی رات تھی۔ سر محمود کے ہندوؤں سے بھی گہرے تعلقات تھے۔ ان کے تہوار ایک محدود حیثیت سے حویلی میں بھی منائے جاتے تھے، جیسے دیوالی۔ بڑے بڑے معزز ہندو نواب محمود کی دی ہوئی دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ ملازموں کو خصوصی لباس پہننے کا حکم ہوتا تھا۔
حیات بھی نئے لباس میں نکھرا نکھرا مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہا تھا۔ ٹھاکر مدن لال کی بیٹی جگنو نے اسے راہ چلتے روکا۔ زمرد اس کے ساتھ تھی اور وہ ایک راہداری سے گزر رہی تھی۔ وہ رک گیا۔ جے ہو مہاراج کی، کون ہیں آپ؟ جگنو نے پوچھا۔ جی کوئی حکم؟ نوکر ہوں آپ کا۔ مالک بنو گے؟ جگنو نے پوچھا۔ جی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بڑے پاپی ہیں وہ جنہوں نے تمہیں نوکر بنا کر رکھا ہے۔ تم تو مالک بننے کے قابل ہو۔ زمرد، کیا اندھیرا ہے یہ؟ بک بک مت کر جگنو، چل آگے بڑھ۔ زمرد نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ رک تو صحیح، دیکھنے تو دے ایک نظر۔ سچ بتا، یہ نوکر ہے اس حویلی کا؟ جگنو بے اختیار ہو رہی تھی۔ جگنو، زمرد کا رنگ اتر گیا تھا۔ بھگوان کی سوگند، اسے مالک بنا دے میرا۔ تیرے چرن دھو دھو کر پیوں گی، جگنو بولی۔ اور زمرد بمشکل تمام اسے دھکیلتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ لیکن آج وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ انوکھا تھا۔ اس سے قبل کئی بار حیات کو دیکھا تھا، لیکن آج جگنو کی وارفتگی نے اس کے دل میں بھی خلش پیدا کر دی، اور پھر اس خلش نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ جگنو، جو 2-4 ماہ میں کبھی اس سے ملنے آ جاتی تھی، اب کسی نہ کسی بہانے آتی رہتی تھی، اور اس کی گفتگو کا موضوع حیات ہی ہوتا تھا۔ وہ حیات کو دیکھنے کے لیے دیوانی رہتی تھی، لیکن اب زمرد کو جگنو کی یہ خواہش بری لگنے لگی تھی۔ وہ خود بھی نگاہیں چرا کر حیات کو دیکھتی تھی، اور اس کے دل میں کسک بڑھتی جا رہی تھی۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی اس کی۔ پھر وہ جگنو سے لڑ پڑی، اس سے ملنا چھوڑ دیا، اور جگنو بھی اس سے جلنے لگی۔ زمرد کے دل کی آگ بڑھتی رہی، اور حیات کی تقدیر کے ستارے تاریکی میں ڈوبنے لگے۔ ایک منحوس رات، اس وقت جبکہ حیات ایک تنہا گوشے میں کسی کام میں مصروف تھا، زمرد اس کے عقب میں پہنچ گئی۔ حیات، بی بی بیگم، کیا کر رہے ہو؟ بس یہ کچھ کام ہے بی بی، حکم دیجئے، کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، حکم دیجئے بی بی۔ یہاں نہیں، رات کو چاند ڈوبے باغ کے مشرقی گوشے میں آ جانا۔ رات کو؟ کیوں بی بی؟ اس لیے کہ میں کہہ رہی ہوں، بڑی ماں سے پوچھ کر آ سکتا ہوں بی بی۔ حیات نے کہا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو حیات؟ مجھے تم سے ذاتی کام ہے، مگر اس کام کے لیے باغ کے تنہا گوشے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ رہی ہوں یہ تم سے۔ آپ میری نگاہ میں بہت بلند ہے زمرد بی بی، میں آپ کو دوسری فضول لڑکیوں جیسا نہیں دیکھ سکتا۔ جو بات آپ کھلے دل سے سب کے سامنے نہ کہہ سکیں، اسے اپنے سینے میں ہی رہنے دیں۔ حیات، میں اتنی گری ہوئی فطرت کی مالک نہیں ہوں، مگر میں مجبور ہو گئی ہوں۔ تم باغ میں آنا تو صحیح، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار آپ کے کسی حکم سے انکار کر رہا ہوں۔ حیات، زمرد کے لہجے میں عاجزی پیدا ہو گئی۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، تم سے محبت کرنے لگی ہوں میں آپ کا غلام ہوں بھی، اور مالک غلاموں کو چاہتے ہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جس چاہت کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ حیات کی موت، اور بس، ہرگز نہیں۔ میں اپنی محبت کے حصول کے لیے ہر کوشش کر لوں گی، اور اگر اپنی کوشش میں ناکام رہی تو پھر دوسرا قدم اٹھاؤں گی۔ وہ کیا، یہ ابھی نہیں بتا سکتی۔ تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ میں تم سے شادی کروں گی، ایک نواب زادی کی حیثیت سے نہیں، ایک غریب زادی کی حیثیت سے، سمجھے؟ تم میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ غور کر لینا، اور اچھی طرح غور کر لینا۔ زمرد تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ حیات پاگلوں کی طرح کھڑا رہ گیا تھا۔ تبھی عقب سے ایک آواز ابھری، حیات، اور ایک لمحے کے لیے اسے چکر آ گیا۔ یہ آواز سر محمود علی خان کی تھی۔ وہ مڑا، اور محمود علی خان نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ محمود علی خان کی خوابگاہ کے عقب میں تھا، اور ایک کھڑکی اس حصے میں کھلتی تھی جہاں اس کی اور زمرد کی بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح محمود علی خان کے ساتھ ان کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ میں تمہاری اور زمرد کی گفتگو سن چکا ہوں، انہوں نے کہا، لیکن حیات کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ مجھے تمہاری وفاداری اور شریف النفسی کا اعتراف ہے۔ بے شک تم ہر طرح قابل اعتماد ہو۔ وہ بیوقوف لڑکی ہے، بیوقوف اور جذباتی۔ محمود علی خان اسپاٹ آواز میں بول رہے تھے۔ ان کے انداز سے پتہ نہیں چلتا تھا
کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔ حیات موت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ محمود علی خان کو اس سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا؟ وہ جن کی ابرو کی شکن موت کی شکن ہوتی تھی اور جن کی نگاہیں مہربان قسمتیں تعمیر کرتی تھی، ان کی اکلوتی نور نظر نے گھر کے نوکر سے اظہار عشق کیا تھا اور اس کا علم محمود علی خان کو ہو گیا تھا۔ سو اب شاید زندگی کی انتہا قریب ہے۔ اس کے کان موت کی آواز کے منتظر تھے اور آواز ابھری، میں تمہیں اس بارے میں بے قصور سمجھتا ہوں حضور۔ نواب صاحب، اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تم نے احمق غریبوں کی مانند دولت مند بننے کے خواب نہیں دیکھے۔ کیا انعام چاہتے ہو حضور؟ نواب صاحب، اس نے پھر اسی انداز میں کہا، آؤ۔ نواب صاحب ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ حیات ان کے عقب میں لرزتے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا۔ اس بار وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جہاں حیات ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ نواب صاحب نے کمرے میں شمعدان روشن کیے اور پھر ایک تجوری کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے تجوری کھول دی اور حیات کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ زر و جواہر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سونے کی مہریں انبار تھیں۔ جس قدر لے سکتے ہو لے لو، جو چاہو نکال لو۔ نواب صاحب کی آواز ابھری اور حیات لرز گیا۔ آپ کا نمک کافی ہے حضور، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نمک؟ نواب صاحب عجیب سے انداز میں بولے، ہاں نمک بھی ملے گا، اس میں سے جو چاہو لے لو۔ بات حیات کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تجوری کی طرف اس کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے۔ تعمیل کرو حیات۔ نواب صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ حیات نے اشرفیوں کی ایک مٹھی بھری، اور لو، جتنی گنجائش ہے بھر لو، نواب صاحب نے کہا، اور حیات کی جیبیں اشرفیوں سے پھول گئیں۔ سنو حیات، قربانی ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور جو قربانی کسی کی عزت بچانے کے لیے دی جائے وہ عظیم ہوتی ہے۔ تم قابل احترام ہو حیات، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ نواب صاحب نے کہا، میں حضور کا ادنا نمک خوار ہوں۔ حیات کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، اس دروازے کو کھولو اور باہر نکل جاؤ، اور سنو، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں کوئی سزا دی ہے۔ سزا اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے۔ بس اب جاؤ۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حیات کو کچھ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں سکا تھا کہ اسے نوکری سے سبک دوش کیا جا رہا ہے یا، لیکن نواب صاحب سے پوچھنے کی جرت کیسے کرتا؟ بوجھل قدموں سے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا۔ دوسری طرف گہری تاریکی تھی۔ وہ تن بتقدیر آگے بڑھا، لیکن دروازے کے دوسری طرف خلا تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ چلا کر کوئی غیر مرئی شے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ پھر وہ کسی پتھر پر گرا، لیکن پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ پتھر پھسلواں تھا۔ وہ برق رفتاری سے پھسل رہا تھا گہرائیوں کی جانب۔ جیبوں میں بھری اشرفیاں کھنکھناتی ہوئی گر رہی تھی اور اس کی سنسناہٹ کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی، اور پھر اس کے پاؤں زمین سے جا لگے۔ زمین؟ ہاں، وہ زمین ہی تھی۔ وہاں تاریکی بھی نہیں تھی۔ ایک مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ روشنی کافی دور سے آ رہی تھی، کسی سوراخ سے۔ لیکن یہ جگہ اور یہ سب کچھ، جیبوں سے گرنے والی اشرفیاں اس کے ارد گرد آ پڑی تھی۔ اس نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، اور ایک بار پھر اس کے حلق سے دہشت ناک چیخیں نکلنے لگیں۔ چاروں طرف انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، لاتعداد انسانی ڈھانچے۔ اس کی طویل چیخیں اس عظیم الشان تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ انسانی ڈھانچوں میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ چاروں طرف سے ہولناک آوازیں ابھر رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تمام ڈھانچے بے چینی محسوس کر رہے ہوں، پہلو بدل رہے ہوں اور اٹھ کر بھاگ جانا چاہتے ہوں۔ وہ ان ڈھانچوں کے درمیان تنہا زندہ انسان تھا۔ دہشت سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ عقل ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا یہ سب؟ کیا ہوا؟ لیکن کسی سوال کا جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اور کچھ نہ سوجھا تو وہ دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ اسے باہر نکلنے کے راستے کی تلاش تھی۔ وہ ڈھانچوں کو پھلانگتا ہوا دوڑ رہا تھا، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ اس کی چھلانگ اسے کسی ڈھانچے پر ہی لے گئی۔
کئی بار وہ ڈھانچوں سے لپٹ کر گرا اور خود کو سوکھی ہوئی ہڈیوں سے قریب پا کر پوری قوت سے چیخ پڑا۔ اس کی چیخوں کی باز گشت سے ڈھانچے ہلنے لگے تھے، لیکن راستہ کہاں تھا؟ باہر نکلنے کا واحد راستہ وہ سوراخ تھا جو زمین سے تقریباً 7 فٹ اونچا تھا۔ ایک بڑی سی نلکی بلندی سے نیچے آئی تھی۔ چھت کافی بلند تھی اور اس میں ایک اور سوراخ تھا جس سے روشنی اور ہوا اندر آ رہی تھی، اور بس۔ لیکن اس دوسرے سوراخ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باقی چاروں طرف دیواریں تھیں، صرف دیواریں۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تو سر محمود نے اسے سزا دی ہے۔ ہاں، یہ سزا ہی تو تھی، ایک ناکردہ گناہ کی سزا۔ بھلا سر محمود کسی ایسے انسان کو زندہ کیسے چھوڑ سکتے تھے جسے ان کی بیٹی پسند کرتی ہو اور جو ایک بے حیثیت ملازم ہو؟ اسے موت دے دی گئی تھی، موت، صرف موت، اور اس کے بھیانک قید خانے میں اسے موت کا انتظار کرنا تھا۔ لیکن یہ ڈھانچے، آہستہ آہستہ حالات اس کی سمجھ میں آتے جا رہے تھے۔ یہ سب معطوب تھے، یہ بھی کبھی زندہ ہوں گے اور اسی راستے سے اندر آئے ہوں گے، اور اس کے بعد ان ڈھانچوں میں ایک اور ڈھانچے کا اضافہ ہو جائے گا، یہ وہ خود ہوگا۔ خوف کی انتہا کو پہنچ گیا تھا وہ۔ جس سوراخ سے وہ نیچے آیا تھا اس کے قریب وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ دل کی حرکت بند ہوئی جا رہی تھی، روح بدن میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ موت کا خوفناک تصور مختلف شکلوں میں اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ چاروں طرف سے ہلکے ہلکے قہقہے ابھر رہے تھے، دبی دبی سرگوشیاں ہو رہی تھیں، جیسے وہ سب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں۔ دفتن ایک تیز آواز سنائی دی اور وہ دہشت سے اچھل پڑا۔ اس کے حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ اس وقت ایک کینوس کا تھیلا اسی راستے سے اس کے پاس آ پڑا جس راستے سے وہ خود آیا تھا۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اس تھیلے کو دیکھنے لگا۔ پھر جب وحشت کم ہوئی تو اس نے تھیلے کو کھول کر دیکھا۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں، پھل، پانی کی بوتلیں اور دوسری چیزیں۔ اوہ، نواب محمود علی خان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے یہ چیزیں پھینکنے والا؟ وہی ذلیل انسان، وہی منحوس شخص۔ اس نے سوچا، کیا فائدہ ہوا اس شخص سے وفاداری کر کے؟ کاش کچھ موقع مل جاتا، کاش میں اس کی عزت خاک میں ملا سکتا، کاش وہ سب کچھ کر لیتا جس کی فرمائش کی گئی تھی۔ موت تو اس کے بعد بھی آنی تھی، لیکن یہ حماقت تو نہ ہوتی جسے وفاداری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی وفاداری سے بھی کیا حاصل؟ تھیلے کو اس نے بند کر کے رکھ دیا۔ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ دن ختم ہوا، رات ہو گئی۔ وہ سو گیا، بے اختیار سو گیا، ورنہ اس وحشت خیز ماحول میں نیند کا کیا سوال؟ لیکن وہ مر گیا، اور جب نیند پوری ہو گئی تو جاگ گیا۔ سورج نکل آیا تھا، وہی ماحول تھا جو روح کو دہلا دیتا تھا۔ نیند کتنی حسین ہوتی ہے، کم از کم خوف تو نہیں ہوتا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ناچار اس نے تھیلا کھولا اور جو دل چاہا نکال کر کھا لیا، اور یوں دن رات گزرتے رہے۔ نہ جانے نواب صاحب نے یہ عنایت کیوں کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ اسے بھول گئے۔ پھر کبھی انہوں نے کوئی عنایت نہیں کی۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ وہ زندہ تھا۔ بھوک اور پیاس نے خوف کی کیفیت ختم کر دی۔ اب اسے صرف بھوک ستاتی تھی۔ ان انسانی ڈھانچوں کے درمیان وقت بسر کرنے کی اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ وہ سب اسے اپنے معلوم ہوتے تھے۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔ بھوک نے نکاہت پیدا کر دی تھی۔ اب اسے صرف موت کا انتظار تھا۔ اس کرب کی انتہا موت کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور پھر بھوک نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے مٹی چاٹنی شروع کر دی۔ پھسلتا ہوا ان ڈھانچوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے جسموں سے چمٹا ہوا سوکھا گوشت تلاش کرنے لگا۔ اس میں اسے مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ سوکھے ہوئے گوشت کو چبا کر اس نے معدے میں اتار لیا۔ معدے میں وزن پیدا ہوا تو اٹھنے بیٹھنے کی سکت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، موت اگر طویل وقت تک نہ آئی تو کیا کرے گا؟ زندہ رہنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ ضرورت خود ایجاد کر لیتی ہے۔ انسانی ڈھانچوں کا سوکھا ہوا گوشت، ہڈیوں میں جمع ہوا گودا، پھر اس تہہ خانے میں رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے جن کی یہاں کمی نہیں تھی، اس کی غذا بننے لگے۔ اس نے بھی نوکدار ہڈیوں سے زمین کھودی اور تقریباً 6 فٹ کی گہرائی میں پانی نکل آیا۔ اسے بے حد مسرت ہوئی تھی۔ اس پانی نے اسے ایک سکون بخشا تھا۔ پانی کے کنارے
کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے تھے جو اس کی غذا بنتے تھے۔ پھر ایک رات قید خانہ ہلنے لگا، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، ڈھانچے اٹھ اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک عجیب سی افراتفری مچ گئی تھی۔ زمین کے نیچے تو یہ ہوا تھا، لیکن زمین کے اوپر جو تباہی پھیلی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ حویلی کی چھتیں گر گئی تھی، ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا تھا۔ نواب محمود علی خان اپنے پورے خاندان سمیت فنا ہو گئے تھے، ان کی بستی تباہ ہو گئی تھی، لیکن اسے کچھ علم نہ تھا۔ اس انوکھے تغیر کا اسے کوئی علم نہ ہو سکا۔ ہاں، تہ خانے میں غار بن گئے تھے، زمین کی تبدیلی اس پر اثر انداز ہوئی تھی، لیکن یہ غار اس کے لیے سود مند تھے۔ زہریلے سانپ رینگتے ہوئے اندر آتے تھے اور وہ خوش ہو کر انہیں پکڑ لیتا تھا، یہ اس کا شکار تھے۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، بال بڑھ گئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل برہنہ تھا، لیکن اسے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی، بس یوں ہی گزرتی رہی۔ اسے کوئی احساس نہ ہو سکا، انسانی ہڈیاں اس نے چبانا شروع کر دی، اسے کوئی دقت نہ ہوئی، وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، کوئی الجھن ہی نہیں تھی، اب نہ خوف و دہشت تھی نہ اور کوئی احساس۔ اسے دنیا یاد تھی، انسان یاد تھے، لیکن ان کے درمیان جانے کی خواہش اس کے دل میں نہیں ابھری تھی۔ اس نے خواہشات کو دفن کر دیا تھا، اس کا بدن چمکنے لگا تھا، رات کی تاریکی میں وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ ہڈیوں کا فاسفورس تھا جو اس کے خون میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے تقریباً تمام انسانی ڈھانچے چاٹ چاٹ کر اور چبا چبا کر معدے میں اتار لیے تھے، اور یوں نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، ایک طویل عرصے۔ اسے کوئی احساس نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا زندگی کا۔ تب ایک دن اسے کچھ آوازیں سنائی دی، دھماکے سے تھے جو نہ جانے کہاں ہو رہے تھے۔ سارا دن دھماکے گونجتے رہے، پھر رات ہوئی تو سکون پھیل گیا۔ دوسرے دن پھر وہی دھماکے، وہ پریشان ہو گیا، پھر یہ سلسلہ مسلسل ہونے لگا، اور ایک دوپہر، ہاں وہ دوپہر کے وقت ہی اچانک روشنی کا طوفان تہ خانے میں داخل ہو گیا۔ تہ خانے کی چھت کا ایک بڑا حصہ نیچے آ گرا، وہ اچھل کر ایک طرف پلٹ گیا۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھیں چندیا دی تھیں، پھر اسے کچھ آوازیں سنائی دی، انسانی آوازیں، اور وہ چونک پڑا۔ ایک دم اس کا ذہن جاگ گیا، چند سیڑھیاں نیچے آ گئیں، لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، اور پھر ان سیڑھیوں سے بہت سے لوگ نیچے اترنے لگے۔ وہ پریشان ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ ننگا ہے۔ ہاں، یہ احساس طویل عرصے کے بعد جاگا تھا، وہ سمٹ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ کر ان لوگوں کو بتائے کہ وہ برہنہ ہے، اسے لباس دیا جائے، لیکن بولنے کی کوشش کی تو الفاظ ذہن سے نکل گئے، اسے یاد نہ رہا کہ وہ کن الفاظ میں لوگوں کو مخاطب کرے۔ وہ لفظوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ سیڑھیوں سے اترنے والے حیران پریشان اس تہ خانے میں پھر رہے تھے، پھر ان میں سے کسی کو سونے کی وہ اشرفیاں بکھری نظر آ گئیں جو طویل عرصے سے یہاں پڑی ہوئی تھی، اور ان کے حلق سے مسرت آمیز چیخیں نکلنے لگیں۔ یہ آوازیں اس کے لیے پریشان کن تھیں، اور اس وقت جب دو افراد ٹہلتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئے تو وہ خود کو چیخنے سے باز نہ رکھ سکا۔ اس کی ہولناک چیخ تہ خانے میں گونجی، لیکن اس کے ساتھ ہی بے شمار آوازیں بھی ابھری تھی، خوف و دہشت بھری آوازیں۔ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ اس وحشی کو دیکھ رہے تھے جس کا بدن عجیب و غریب رنگ کا تھا، اس کا چہرہ بھی ان جیسا نہ تھا، عام لوگوں سے خاصا مختلف، سرخ سرخ سی آنکھیں، بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ وہ کوئی عفریت معلوم ہوتا تھا۔ دہشت زدہ لوگ سیڑھیوں کی جانب لپکے، لیکن ان سے قبل ہی وہ خود بھی ایک سیڑھی کی جانب بڑھ گیا تھا، اور پھر سیڑھی کے راستے وہ اوپر پہنچ گیا۔ اوپر بھی چند افراد موجود تھے، ان کی حالت بھی نیچے موجود لوگوں سے مختلف نہ ہوئی۔ وہ بری طرح ایک آدمی سے ٹکرایا، اور اس نے دہشت کے عالم میں اسے خود سے دھکیلنے کے لیے اس کے بالوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ حیات کے بال اس شخص کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن حیات بھی خود کو اس سے چھڑانے کے لیے جد و جہد کرنے لگا، اور یہ جد و جہد بڑی عجیب تھی۔ اس نے کسی تنکے کی طرح اس شخص کو اٹھایا اور نیچے پٹک دیا، پھر وہ برق رفتاری سے ایک طرف دوڑ پڑا تھا۔ ثریا کا معاملہ واقعی سنجیدہ تھا۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس قدر مجبور ہو کر اس کے پاس آئی ہے۔ رحمان صاحب کی سوچ کے بارے میں بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ کوئی فیصلہ کر لیا تو اسے ٹالنا کس قدر مشکل کام ہوگا۔ بہر صورت ثریا یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی
تو پھر عمران کا فرض تھا کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح حل کرے۔ اول تو اسے انکل مقصود کی یہاں آمد کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، معلوم بھی ہوتا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کا اپنے گھر میں ہی داخلہ بند تھا، تو پھر رشتہ داروں سے ملنے کا کیا سوال۔ لیکن کافی غور و خوض کے بعد اس نے انکل مقصود کی کوٹھی کا رخ کیا، جس کا پتہ سریا سے معلوم ہو گیا تھا۔ کینیڈا میں ایک بار انکل مقصود سے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن یہ اتنی پرانی بات تھی کہ شاید اب انکل مقصود کو اس کی شکل و صورت بھی یاد نہ ہو۔ اس وقت سلیقے کا لباس ہی استعمال کیا تھا، کار بھی عمدہ والی لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ کوٹھی بلا شبہ عالی شان تھی۔ دروازے پر دربان بھی موجود تھا، جس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ اس نے کار دیکھ کر دروازہ کھولا اور عمران کار پورچ میں لیتا چلا گیا، لیکن پورچ میں کیپٹن فیاض کی کار دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اس وقت واپس چلا جائے۔ فیاض کی موجودگی سے یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں بات رحمان صاحب کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن پھر اس نے اپنا یہ فیصلہ بدل دیا۔ فیاض کو ہینڈل کرنا مشکل کام نہیں تھا، ابھی تک فیاض سے اچھی ہی چل رہی تھی۔ گوراچی والے کیس سے واپسی کے بعد بھی فیاض سے ایک بار ملاقات ہو چکی تھی اور فیاض بدستور اس کی خوشامدوں میں مصروف تھا۔ چنانچہ اس نے صدر دروازے پر موجود شخص کو ایک چٹ لکھ کر دی۔ اس نے انکل مقصود سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ چٹ پر اس نے لکھ دیا تھا، اشد ضروری، براہ کرم فوراً ملاقات کریں۔ نام وغیرہ کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن باہر صورت بلا لیا گیا۔ ایک طویل و عریض اور انتہائی عالیشان ڈرائنگ روم میں انکل مقصود بیٹھے ہوئے تھے، عمدہ قسم کے گاؤن میں ملبوس، ہاتھ میں پائپ پکڑا ہوا تھا۔ چہرے مہرے سے ہی امیرانہ شان کا اندازہ ہوتا تھا۔ فیاض ان کے سامنے مؤدب تھا۔ دونوں نے عمران کو دیکھا اور فیاض کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ البتہ اس کا چہرہ کئی رنگ بدل چکا تھا۔ انکل مقصود نے پرتکبر انداز میں گردن ہلائی اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے میں نے اس سے قبل آپ کو نہیں دیکھا۔ جی شاید، عمران آہستہ سے بولا۔ انکل مقصود کے اشارے پر وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ آپ نے اشد ضروری لکھا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو بلا لیا، ورنہ اس وقت آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں… انکل مقصود نے کیپٹن فیاض کی طرف اشارہ کیا، جو باقاعدہ پولیس کی وردی میں تھا۔ جی، اگر آپ حکم دیں تو میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ فیاض سے اب شاید ضبط نہ ہو سکا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، اوہ جناب عالی، آپ شاید انہیں پہچان نہیں سکے۔ کیا مطلب؟ کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ انکل مقصود نے کسی قدر متعجب انداز میں کہا۔ جی، یہ فیاض نے ایک بار عمران کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ پا کر بولا، یہ ڈی جی صاحب کے صاحبزادے ہیں، میرا مقصد ہے علی عمران۔ فیاض نے کہا، پائپ انکل مقصود کے دانتوں سے گرتے گرتے بچا۔ انہوں نے جلدی سے پائپ پکڑا۔ ان کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اوفو، بھائی عمران، کمال ہے، تم ماشاء اللہ بھائی، بہت شاندار، اور اس طرح آئے ہو میرے پاس، اور اتنے دن کے بعد۔ نالائق، جانتے ہو میں کون ہوں؟ تمہارا چچا، سمجھے؟ وہ عمران سے لپٹ گئے اور عمران شرمائے ہوئے انداز میں مسکرانے لگا۔ بھائی کمال ہے کیپٹن فیاض، اگر آپ اس بات کی نشاندہی نہ کرتے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا، لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے۔ چھوٹے سے تھے یہ حضرت جب میں نے انہیں کینیڈا میں دیکھا تھا، اور یہاں آنے کے بعد مسلسل ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر سے ناراض ہیں اور کہیں اور رہتے ہیں۔ کسی نے بھی تو ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ بھائی واہ، خوب ملاقات ہوئی۔ بیٹے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم خود یہاں تک پہنچے، ورنہ میں کسی نہ کسی ذریعے سے تمہیں تلاش کرا لیتا۔ عمران صوفے پر بیٹھا شرماتا رہا تھا۔ بھائی کیپٹن، اب تو صورتحال ہی مختلف ہو گئی۔ حالانکہ جب ان کی چٹ آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ نہ جانے کون ملاقاتی آ گیا۔ ناگوار گزرا تھا مجھے، لیکن محسوس مت کرنا، اب تمہاری موجودگی مجھے ناگوار گزر رہی ہے۔ انکل مقصود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور فیاض صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ جی، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ میں بھی۔ عمران بھی کھڑا ہو گیا۔ ارے نہیں عمران، بیٹھو، کہاں چلے تم؟
تم سے تو مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تمہاری چچی، بھائی اور دوسرے افراد بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین تھے. چلو اندر چلو. تم کیا یہاں غیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو؟ جی وہ میں تو ان سے عمران نے فیاض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ ان سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اپنے چچا کی کوٹھی میں؟ انکل مقصود نے پوچھا. وہ جی ہاں، کہیں ملتے ہی نہیں تھے. بس پتہ چل گیا آج کہ اس کوٹھی میں آئے ہیں. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں. عمران نے کہا. کمال ہے، انکل مقصود نے گہری سانس لے کر کہا. مجھ سے کیا کام تھا عمران؟ فیاض نے نرم لہجے میں پوچھا. وہ پیسے بہت دن ہو گئے، کب واپس کرو گے؟ عمران نے ہکلا کر پوچھا اور فیاض کا چہرہ ایک دم اتر گیا. اس نے محجوب نگاہوں سے مقصود صاحب کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا. آپ یقیناً ان کی عادتوں سے تو واقف ہوں گے، بس طبیعت میں ابھی تک بے پناہ شرارت ہے. دیکھو کیپٹن صاحب، یہ سب کچھ نہیں چلے گی. اب تو تم میرے رشتہ دار کے گھر میں ہو، یہاں سے نکل کر دکھاؤ تو جانوں. پیسے دو اور اسی وقت دو. عمران غصیلے انداز میں بولا. کیا معاملہ ہے بھائی؟ انکل مقصود نے کہا. ٹھیک ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ فیاض نے ہنستے ہوئے پوچھا. 112 روپے 20 پیسے، عمران نے جواب دیا اور فیاض نے جیب سے پرس نکال کر 120 روپے عمران کے سامنے رکھ دیے. عمران نے شکریہ کہہ کر یہ پیسے جیب میں رکھ لیے تھے. بس ہو گیا معاملات ہے، اب چلو اندر چلو. اچھا تو کیپٹن فیاض، آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ اس سلسلے میں آپ جب بھی چاہیں مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. میں ہر طرح سے پولیس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. بہتر، میں حاضری دوں گا. ویسے وہاں میں نے پولیس لگا دی ہے، اطراف میں بھی تلاشی ہو رہی ہے. 3 وارداتیں ہو چکی ہیں. بڑی سنسنی پھیلی ہوئی ہے ریاست نگر کے اطراف میں. ہاں بھائی، بڑی تعجب خیز بات ہے. اس دور میں ایسی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. واقعی بڑی تحیر کن بات ہے. بہر صورت یہ پولیس کا معاملہ ہے. دیکھو، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ثابت ہوتا. نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا حافظ، فیاض نے کہا اور پھر سلام کر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا. وہ بڑی گہری نگاہوں سے عمران کو دیکھتا ہوا گیا تھا اور عمران نے ایک بار پھر شرما کر گردن جھکا لی تھی. ہاں بھائی عمران میاں، آؤ اندر آؤ میرے ساتھ. ارے کوئی ہے؟ سنو بھائی، جا کر سب کو اطلاع دو، عمران آئے ہیں، رحمان صاحب کے صاحبزادے. انکل مقصود نے کہا اور چند ساتھ کے بعد عمران بھان کے لوگوں میں گھرا ہوا تھا. ایک معمر خاتون تھی جو اس عمر میں بھی 20 گز کپڑے کا بنا ہوا غرارہ پہنے ہوئے تھی اور 2 خادمائیں ان کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچی تھی. اور وہ حضرت بھی تھے جنہیں پرنس محفوظ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. وہ سلک کی شیروانی، دوپلی ٹوپی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھے. پان کھایا ہوا تھا جس کی لالی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی. لچکتے مٹکتے نازک اندام سے اندر آئے تھے. کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو بڑی با پردہ اور با حیا معلوم ہوتی تھی. بلا شبہ ان کے چہروں سے مشرق طلوع ہو رہا تھا، لیکن اس دور میں مشرق کا یہ تصور بھی ممکن نہیں رہا تھا. عمران کو عجیب و غریب گفتگو سے واسطہ پڑا. اس سے قبل اس نے کبھی اس قسم کی گھریلو گفتگو نہیں کی تھی. محفوظ صاحب بھی بس دیکھنے دکھانے کی چیز تھے، لڑکیوں سے زیادہ شرما رہے تھے. وہ لجائے سے عمران کے نزدیک آ کر بیٹھ گئے. آپ کیا چیز ہیں بھائی؟ عمران نے ان کے کان میں کہا. جی میں محفوظ ہوں. جی ہاں، آپ پوری طرح محفوظ ہیں، بالکل فکر مند نہ ہوں. لیکن آپ ہیں کیا؟ جی محفوظ، کہہ تو دیا محفوظ ہو یار، بک بک کیے جا رہے ہو. میں پوچھ رہا ہوں تم ہو کون؟ اور محفوظ صاحب بکھلائے ہوئے انداز میں کھڑے ہو گئے اور ہمنکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے رہے اور پھر عمران سے ہٹ کر ایک صوفے پر جا بیٹھے. عمران نے سکون کی گہری سانس لی تھی، ورنہ محفوظ صاحب کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو نے، جو کسی خاص عطر کی تھی، عمران کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا. طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے اس سے اور وہ ان کے ایسے ہی الٹے سیدھے جوابات دے رہا تھا. پھر سریا کا ذکر چل نکلا. سریا، عمران نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا. اس کا خیال جب بھی دل میں آتا ہے، آپ یقین کریں انکل، دل ڈوبنے لگتا ہے. کیوں؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ انکل مقصود نے متعجبانہ انداز میں پوچھا. ان کی بیگم بھی
متوجہ ہو گئی تھی۔ آپ لوگ ہمارے گھر والوں سے مل تو لیے ہوں گے؟ ہاں بھائی، نہ صرف مل لیے ہیں بلکہ چپ تو ہو جاؤ، چچی جان نے انکل مقصود کو ٹوکا اور انکل مقصود خاموش ہو گئے۔ سریا کی کیا بات کر رہے تھے بیٹے؟ چچی جان نے پوچھا۔ اوہ چچی جان، شاید آپ کو بتایا نہیں گیا۔ سریا بیچاری، بس افسوس صد افسوس۔ ارے مگر بات کیا ہے؟ کیا بتاؤں چچی جان، بس دل دکھتا ہے۔ کوئی خاص بات ہے عمران میاں؟ دیکھنے میں تو ٹھیک لگتی ہے وہ، چچی جان نے کہا۔ صرف دیکھنے میں؟ شاید آپ کو علم نہیں کہ وہ 6 سال تک دماغی ہسپتال میں رہی ہے۔ سریا؟ چچی جان چونک پڑی۔ جی ہاں۔ کیوں؟ بس چوٹ لگ گئی تھی سر میں، اس کے بعد سے مسلسل دماغی عارضہ کا شکار ہو گئی ہے۔ سال میں 1 بار ضرور اس پر دورہ پڑتا ہے۔ وہ تو یوں کہیے کہ ڈیڈی محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ہر جگہ اپروچ ہے، ورنہ ہمارا گھرانہ تباہی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ اب تک 3 افراد اس کے ہاتھوں جان گنوا چکے ہیں۔ یقیناً آپ کو ان سب باتوں سے لا علم رکھا گیا ہوگا۔ اسے علاج کے لیے باہر بھی لے جایا گیا تھا، لیکن وہاں بھی ڈاکٹروں نے یہی جواب دیا کہ بظاہر دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں جس کا علاج کیا جا سکے، بس کوئی ایسا حصہ متاثر ہو گیا ہے جو ناقابل علاج ہے۔ یہ دورے اسے پڑھتے رہیں گے، بہتر یہ ہوگا کہ انسانی جانوں کا تحفظ کیا جائے اس کے ہاتھوں۔ چچی جان اور انکل مقصود کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ خود پرنس محفوظ بکھلائے ہوئے انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اوہ، یہ تو واقعی دردناک بات ہے۔ کتنے عرصے سے یہ کیفیت ہے؟ میں نے کہا نا، 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ بس کیا کہوں، بہن ہے میری، اور پھر ڈیڈی بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ امی کا خیال تھا کہ کچھ جھاڑ پھونک کرائی جائے، ولیوں اور بزرگوں سے مدد لی جائے، لیکن ڈیڈی مخالف ہیں اس کے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر سریا کی شادی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن سوچیے انکل، ہم اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی بھی گھر کے لیے یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، نہ جانے کب دورہ پڑ جائے۔ عام حالات میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور نارمل لڑکی ہے، نہایت سیدھی اور معصوم، پڑھنے لکھنے میں بھی تیز ترار ہے، مگر وہ دورہ۔ عمران مغموم انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ان سب کے رنگ فک ہو گئے تھے، وہ سب ہکا بکا ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ تب چچی جان نے مکاری سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، گھر کب سے نہیں گئے بیٹے؟ بس کبھی کبھی جاتا ہوں، اب تو طویل عرصہ ہو گیا گئے ہوئے۔ اوہ اچھا، میرا خیال ہے یہاں آنے کا ذکر مت کرنا تم اپنے گھر میں۔ کیوں چچی جان؟ بس یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور تم ہمارے حق میں جس قدر بہتر ثابت ہوئے ہو، اس کے لیے تو ہم تمہارا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بس ایسے ہی، چچی جان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کوئی خاص بات ہے چچی جان؟ نہیں میاں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خدا اس بچی کو تندرستی عطا فرمائے، اپنی ہی بچی ہے۔ مگر انکل مقصود پھر بولے، اور چچی جان نے دوبارہ آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، بے شک اپنی بچی ہے۔ عمران میاں، کیا کھاؤ پیو گے؟ بتاؤ، بے تکلفی سے بتاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، اور آتے جاتے رہا کرو یہاں۔ اب ایسی بھی کیا بے مروتی، اپنے گھر نہیں جاتے تو اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ جی بہتر۔ عمران نے گردن ہلائی۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ جو کچھ وہ کر چکا ہے وہ سریا کے حق میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی خاطر تواضع کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس قدر جلد وہ کام انجام پا گیا تھا جس کے لیے سریا اس قدر پریشان تھی۔ کار زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ دفتن عقب سے پیاز کی کار اس کے بالکل برابر پہنچ گئی۔ عمران سنو تو صحیح۔ او ہو، تو تم یہاں موجود ہو؟ جی ہاں، باہر نگرانی کر رہا تھا آپ کی۔ خیریت؟ اب خیریت بھی گاڑی میں پوچھو گے یا کہیں روکو گے بھی؟ میرا خیال ہے وہ جو بائیں سمت ریسٹورنٹ ہے، آؤ تھوڑی دیر وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، فیاض نے کہا، اور عمران نے گردن ہلا دی۔ وہ خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ فیاض مقصود صاحب کی کوٹھی میں کیوں گیا تھا۔ بہر صورت دونوں اس ریسٹورانٹ کے سامنے رک گئے، اور عمران فیاض کے ساتھ بڑے دوستانہ انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ اسی سلسلے میں کام کر رہے ہو عمران؟ فیاض نے دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ عمران بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ اڑنے کی کوشش مت کرو، شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ڈی جی صاحب نے
یہ کیس میرے ہی سپرد کیا ہے۔ اصل بات بتاؤ، عمران گہری سانس لے کر بولا۔ میرا مقصد ہے، میں اس پراسرار انسان کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، انکل مقصود کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ بن رہے ہو؟ کیا واقعی تمہیں اس کے بارے میں نہیں معلوم؟ پیاز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیاز، یہ وہی باتیں ہیں جن سے میری کھوپڑی الٹ جاتی ہے۔ تم خواہ کسی بھی بات کو اتنا طول دیتے ہو کہ پھر اس کے بارے میں تجسس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں کسی پراسرار انسان کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہاں بھی بس اتفاق سے آ گیا تھا۔ خیر، اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ مقصود صاحب تمہارے عزیز ہیں، اور کسی عزیز کے گھر اتفاقیہ طور پر نہیں آیا جا سکتا۔ البتہ اتنا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم پہلی بار ان کے یہاں گئے تھے، اور مقصود صاحب تمہیں نہیں پہچانتے تھے۔ تم کس سلسلے میں وہاں گئے تھے فیاض؟ مجھے صرف اس بارے میں بتاؤ۔ بھئی وہی ریاست نگر والا معاملہ۔ میرا مقصد ہے حویلی۔ ریاست نگر، حویلی، ان دونوں باتوں سے کوئی مفہوم اخذ نہیں ہوتا۔ عمران گہری سانس لے کر بولا۔ خیر، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم میری ہی زبان سے سننا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ریاست نگر کی حویلی ٹوٹ کر دوبارہ بن رہی ہے۔ یقیناً تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ مقصود صاحب اس حویلی کو دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کی فضا اور مشرقیت انہیں بہت پسند ہے۔ خاص طور سے پرنس محفوظ تو مشرق کے دل دادا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حویلی کو دوبارہ تعمیر کرایا جائے اور وہاں بود و باش اختیار کی جائے۔ چنانچہ بے شمار مزدور وہاں کام کر رہے ہیں۔ ساری حویلی زمین بوس کر دی گئی ہے، ملبہ ہٹا دیا گیا ہے، اور حویلی کی بنیادوں کی کھدائی ہو رہی ہے۔ بنیادوں کی کھدائی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اور اگر مزید تفصیل سننا چاہتے ہو تو وہ واقعہ بھی سن لو۔ اس وقت جب حویلی کی کھدائی کرنے والے مزدور زمین کی کھدائی کر رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا جیسے زمین کے نیچے کوئی تہہ خانہ موجود ہے۔ انہوں نے بدستور کھدائی جاری رکھی، اور پھر ان کا یہ خیال درست ثابت ہو گیا۔ زمین کے نیچے سے ایک تہہ خانہ برآمد ہوا۔ عجیب و غریب جگہ تھی۔ وہ لوگ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت انسان کو دیکھا جس کا بدن تانبے کی طرح چمکتا ہے۔ وہ خوفناک انسان انہیں دیکھ کر زور سے چیخا اور پھر سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر بھاگ گیا۔ اوپر اس کی مد بھیڑ ایک اور شخص سے ہوئی جسے اس نے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد وہ ریاست نگر کے جنگلوں میں پوشیدہ ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسان اسی تہہ خانے میں پوشیدہ تھا اور وہیں رہتا تھا۔ تہہ خانے کی صورتحال بھی کچھ عجیب سی پائی گئی ہے۔ وہاں سونے کی بہت سی اشرفیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ اشرفیاں اب بھی وہاں موجود ہیں اور انہیں محفوظ رکھا گیا ہے۔ پولیس معائنہ کر چکی ہے۔ اشرفیاں انتہائی قدیم ہیں، غالباً انکل مقصود کے دادا کے زمانے کی، جو اس حویلی میں رہتے تھے، اور یہ حویلی زلزلے میں تباہ ہوئی تھی۔ لیکن وہ انسان سمجھ میں نہیں آیا وہ کون ہے۔ عجیب مافوق الفطرت سی شخصیت تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ برہنہ تھا۔ بہر صورت اس کے بعد سے اب تک وہ ریاست نگر کے جنگلات میں موجود ہے اور 3 وارداتیں کر چکا ہے۔ وہ 3 ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو کسی نہ کسی طرح جنگل میں جا نکلے تھے، یا پھر انہیں رات ہو گئی تھی۔ ان ہلاک شدہ لوگوں کی لاشیں نہایت مسخ شدہ حالت میں ملی ہیں۔ انہیں نوچ نوچ کر کھا لیا گیا ہے، اور جہاں اس کے دانت پیوست ہوئے ہیں وہاں ہڈیاں تک ٹوٹ گئی ہیں۔ تمام لاشیں شہر میں لے آئی گئی ہیں۔ ریاست نگر کے اطراف میں تو خاصی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس وہاں تعینات ہے۔ پوری حویلی کے گرد خاردار تاروں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ وہاں پہرا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پولیس ان اطراف میں گشت کر رہی ہے۔ مقصود صاحب کا معاملہ ہے، اس لیے پولیس ان سے تو باز پرس نہ کر سکی، لیکن بہر صورت اس بات کی کچھ ذمہ داری ان پر بھی ڈالی جا رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا۔ تم نے شاید میرے اور ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے کچھ الفاظ سنے ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پولیس کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے۔ عمران دلچسپی سے پیاز کی کہانی سن رہا تھا۔ پیاز خاموش ہو گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا فیاض؟ بس ابھی تو کچھ نہیں ہوا عمران۔ معاملہ چونکہ ڈی جی رحمان صاحب کے ایک عزیز کا ہے، اس لیے مجھے بھی خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر اس پراسرار انسان کو گرفتار کروں اور اس کے بارے میں پتہ چلاؤں کہ وہ ہے کیا چیز۔ اس دور میں ایسی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے مجھے خود حیرت ہے، وہ 3 لاشیں
میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ فیاض، اس بے تکی بکواس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ عمران نے ہونٹ بھینچ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ کہانی اخبارات تک کیوں نہیں آئی؟ اوہ، صرف اس لیے کہ دہشت نہ پھیل جائے۔ تم سمجھتے ہو اخبارات پر باقاعدہ نگاہ رکھی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ان میں نہیں آنے دی جاتی جو عوام میں خوف و ہراس کا باعث بن جائے۔ بہر صورت میں اس کہانی سے لا علم ہوں۔ یار عمران، اگر واقعی یہ بات ہے تو کیوں نہ میرے ساتھ ریاست نگر کا ایک چکر لگا لو؟ لگایا جا سکتا ہے فیاض، عمران داہنا گال کھجا کر بولا، بشرط یہ کہ تمہاری کہانی سچی ہو۔ تم جس طرح چاہو تصدیق کر لو، کہیں سے معلوم کر لو، تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ فیاض نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم سچ ہی بول رہے ہو؟ عمران نے کہا، خدا کی قسم بالکل سچ۔ مزہ آ جائے گا یار، کیوں نہ ریاست نگر کا ایک چکر لگا ہی لیا جائے؟ تو لگا لیں گے، لیکن آج نہیں۔ کیوں؟ آج کیا حرج ہے؟ بھئی میرے اپنے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں۔ یوں کرتے ہیں، کل صبح کو ریاست نگر چلیں گے، اور ذرا فرصت سے چلیں گے۔ دیکھیں تو صحیح وہ حضرت کون ہیں اور اس تہہ خانے میں کیا کر رہے تھے؟ عمران نے کہا، اور فیاض نے ویٹر کو قریب آتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ ویٹر کو آرڈر وغیرہ دے کر وہ پھر عمران سے اس بارے میں گفتگو کرنے لگا، لیکن اب عمران اسے ٹالنے لگا تھا۔ وہ اس کی ہر بات کو مذاق بنا رہا تھا۔ چنانچہ فیاض خاموش ہو گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ عمران اب اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہر صورت تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ عمران اپنی کار میں چل پڑا تھا، اور چلتے ہوئے اس نے فیاض سے وعدہ کیا تھا کہ کل صبح 10 بجے کے قریب وہ اسے اپنے فلیٹ میں ہی مل جائے گا۔ اس کے بعد وہ ریاست نگر چل سکتا ہے۔ راستے میں وہ ان واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سریا کا معاملہ ایک طرح سے نمٹ ہی چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ انکل مقصود ڈی جی رحمان سے اس سلسلے میں تذکرہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں عمران نے ان کی مدد کی تھی۔ رشتہ داری کا معاملہ تھا، اسی لیے وہ اس بات کو بنیاد بنا کر رشتے سے منع نہیں کر سکتے تھے۔ یقینی طور پر وہ بھی کوئی ترکیب سوچیں گے۔ بہر صورت اگر پتہ بھی چل جائے تو عمران کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو تھا ہی معتوب۔ البتہ فلیٹ پہنچ کر اس نے اپنے گھر کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف نہ جانے کون بول رہا تھا۔ عمران نے زنانی آواز میں کہا، سریا بی بی موجود ہیں؟ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، تمہیں اس سے کیا غرض؟ غیر لڑکیوں کے نام پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عمران نسوانی آواز میں بولا، اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر کسی قدر بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، معاف کیجیے گا بی بی جی، میں گھر کا ملازم ہوں، ابھی سریا بی بی کو آپ کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں۔ نام کیا بتا دوں آپ کا؟ مصیبت جہاں۔ عمران نے جواب دیا، جی؟ کہاں نا مصیبت جہاں؟ جی آپ مذاق فرما رہی ہیں؟ میں تم سے مذاق کروں گی؟ نام بتاؤ اپنا، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران سخت لہجے میں بولا۔ آواز نسوانی ہی تھی۔ دوسری طرف سے ریسیور شاید نیچے رکھ دیا گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سریا کی آواز سنائی دی۔ کون ہے بھائی؟ سریا؟ عمران اس بار اصل آواز میں بولا تھا۔ کون صاحب ہیں؟ سریا شاید چونک پڑی تھی، اب آواز بھی نہیں پہچان سکتی۔ اتنا فاصلہ تو مناسب نہیں ہے۔ اوہ بھائی جان۔ جی ہاں بھائی جان، میں نے وہ خدمت انجام دے ڈالی ہے جس کے لیے آپ نے خادم کو مقرر کیا تھا۔ کیا مطلب؟ سریا کی آواز میں خوشی کا عنصر نمایاں تھا۔ مطلب یہی ہے کہ اب پرنس محفوظ آپ کے شوہر نامدار نہ بن سکیں گے۔ لعنت ہے اس کمبخت پر، اس کے تصور کے ساتھ شوہر کا نام ایسے ہی لگتا ہے جیسے کونین منہ میں آ گئی ہو۔ سریا نے کہا، بالکل عجیب و غریب چیز تھا۔ غالباً اس دور میں بھی وہ عطر استعمال کرتا ہے، اور عطر بھی کمبخت ایسا جو محلے بھر کے لیے کافی ہو۔ عمران نے کہا، آپ مل چکے ہیں ان لوگوں سے؟ ہاں ملا ہوں۔ کب؟ آج ہی۔ تو کیا ہوا؟ بس اب اس سلسلے میں تفصیلات معلوم نہ کرو۔ اگر کوئی تم سے اظہار ہمدردی کرے، تمہاری بیماری کے بارے میں پوچھے، تو کسی غصے کا اظہار مت کرنا، بس گم سی ہو جانا۔ اوہ، تو آپ کوئی چال چل چکے ہیں؟ ہاں۔ تو بھائی جان، اگر ڈیڈی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو پھر مصیبت میری ہی آئے گی۔ تمہارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کہیں گے نا کہ کیسا بھائی ہے؟
بہن کا مستقبل خراب کر دیا، لیکن تم اس بات سے انکار مت کرنا، بلکہ اگر خفیہ طور پر تم سے یہ معلومات حاصل کی جائیں کہ تمہاری طبیعت خراب رہتی ہے یا کبھی کبھی تم بے ہوشی کسی کیفیت محسوس کرتی ہو، تو تم اس بات کا اقرار کر لینا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ اقرار دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں الجھن پیش نہیں آئے گی۔ سب لوگ محتاط ہو گئے ہیں اور ممکن ہے وہ اس سلسلے میں سوالات بھی نہ کریں۔ بہن کی بات ہے، بھائی نے کہی ہے، بھلا اس سلسلے میں کسی کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں، عمران نے کہا، اور ثریا ہنس پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا بھائی جان کہ کھوٹا سکہ کبھی کبھی اس طرح کام آ جاتا ہے۔ کھوٹا سکہ ہوگی تم خود، کمال ہے، آج کل تو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں نے بہن سمجھ کر تمہارے لیے یہ کام کیا اور تم مجھے کھوٹا سکہ کہہ رہی ہو؟ لعنت ہے تم پر بھی اور تمہارے پرنس محفوظ پر بھی۔ عمران نے رسیور کریڈل پر پٹک دیا اور پھر جیب میں چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ وہ پریشان تھا، دنیا کیا ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، طرز زندگی، رہن سہن، انداز۔ اسے اپنے برہنہ ہونے کا شدید احساس تھا۔ تنہا تھا تو کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب انسانوں کے درمیان اسے لباس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لباس کے لیے پریشان تھا۔ حویلی کھنڈر بن گئی تھی، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پناہ لی جا سکے۔ حویلی کے آس پاس بھی آبادی تھی۔ کافی وقت گزر چکا ہے، ہاں شاید حویلی کے مکین کہیں چلے گئے ہوں۔ سر محمود نے یہ جگہ چھوڑ دی ہو، اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس لڑکی کا نام اسے کوشش کے باوجود یاد نہ آ سکا جس کے اظہار عشق نے اسے اس عذاب کا شکار کیا تھا۔ حویلی کے کھنڈرات کے آس پاس جو لوگ تھے وہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ ان میں سے ایک نے اس سے الجھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اپنی برہنگی کا شکار تھا۔ اس نے اسے جھٹک دیا تھا اور وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ اس کے دوڑنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ بستی کے درمیان سے گزرتا ہوا اس جنگل کی طرف دوڑ پڑا جو تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ یہ جنگل بھی اس سے قبل یہاں موجود نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کیسی تبدیلیاں تھیں۔ بہرحال ان جنگلوں نے اسے پناہ دی تھی۔ گھنے درختوں کے درمیان اگی ہوئی جھاڑیوں نے اسے پوری طرح پناہ دی تھی۔ جھاڑیوں میں وہ سارا دن چھپا رہا۔ اس دوران وہ گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرتا رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا، وہ سب کچھ یاد آ گیا جو وہ بھول گیا تھا۔ تب اس نے سوچا کہ رات ہو جائے، وہ جنگل سے باہر نکل کر بستی میں جائے گا اور پھر کسی مکان میں گھس کر لباس کے حصول کی کوشش کرے گا۔ پھر رات ہو گئی اور وہ جھاڑیوں کے درمیان سے نکل آیا۔ بہت دور بستی کے چراغ نظر آ رہے تھے۔ وہ ان چراغوں کی جانب سفر کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد بستی کے پاس پہنچ گیا۔ بستی نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ گلیاں سنسان تھی، مکانوں اور جھونپڑیوں میں چراغ روشن تھے۔ دفتن ایک خونخوار کتا غرایا اور پھر اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ دہشت سے کانپ اٹھا۔ کتا اس کے بالکل قریب تھا اور دوسرے لمحے کتے نے اس کی ٹانگ پر منہ مارا۔ اس کے دانت اس کی پنڈلی کے گوشت میں اتر گئے، لیکن ساتھ ہی کتے کو اس کی جسارت کی سزا بھی مل گئی۔ دوسرے لمحے اس نے خود ہی اس کی پنڈلی چھوڑ دی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے بدن کا زہر کتے کے منہ سے لگا تو اس نے اسے ایک لمحے بھی جانبر نہ ہونے دیا۔ کتے نے 2-3 لڑکھنیاں کھائیں اور پھر سرد ہو گیا۔ اس کے منہ سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ حیرانی سے کتے کی موت دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ بہر صورت اس نے سوچا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنا کام انجام دے لے اور یہاں سے نکل چلے، ورنہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جو پہلا مکان اسے سامنے نظر آیا وہ اسی کا ہاتھا کود کر اندر داخل ہو گیا۔ خوبصورت مکان بنا ہوا تھا۔ حویلی بھی بہت شاندار تھی کسی زمانے میں، لیکن بہر صورت یہ مکان جدید طرز کا تھا۔ وہ اس کے روشن کمروں سے بچتا ہوا ایسے تاریک راستوں کی جانب چل پڑا جہاں سے اس کا مقصد پورا ہو جائے، لیکن یہ بھی اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ جو ہی وہ ایک راہداری سے داہنے سمت پڑا، ایک قوی ہیکل جوان اس کے سامنے آ گیا۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک تنومند آدمی تھا جس کے بدن پر خاکی رنگ کا لباس تھا، پتلون اور شاید بش کوٹ۔ وہ اس گھر کا ملازم نظر آ رہا تھا۔ راہداری روشن تھی۔ ملازم کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ وہ پلٹ کر بھاگا۔
لیکن یہ صورتحال مناسب نہیں تھی۔ اب وہ سب کو اطلاع دے دے گا اور بہت سے لوگ اس کے پاس آ جائیں گے۔ اسے اپنی یہ برہنگی ناقابل برداشت محسوس ہوئی۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور دوڑتے ہوئے ملازم کی پشت پر جا پڑا۔ ملازم اس کے بدن کی ٹکر کی تاب نہ لا سکا تھا، حالانکہ وہ خود بھی قوی ہیکل تھا اور جسامت میں کسی طور پر اس سے کم نہیں بلکہ نکلتا ہوا ہی تھا، لیکن اس کے بدن کی قوت کے سامنے وہ نہ ٹک سکا۔ اس نے ملازم کا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور ملازم ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ جب اس کی جدوجہد حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے گھونسا ملازم کی گردن پر رسید کر دیا اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ ملازم کی گردن ٹوٹ گئی۔ وہ 2-3 بار تڑپا، پھر سرد ہو گیا، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اس نے اطمینان سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے ملازم کے کپڑے اتارے اور وہیں اسی جگہ اپنے بدن پر پہن لیے۔ ان کپڑوں کو پہن کر وہ خود کو بے حد مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سکون کی گہری گہری سانسیں لی اور پھر اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا جائے۔ وہ وہاں سے پلٹا، لیکن اس وقت اس کی نگاہ ملازم کے پرگوشت بدن پر پڑی۔ شانوں کا ابھرا ہوا گوشت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ گوشت اس کی مرغوب ترین غذا تھی۔ کیڑے مکوڑے اور دوسری چیزیں کھاتا رہا تھا، لیکن انسانی گوشت، سوکھی ہڈیوں کا گوشت کسی زمانے میں اس نے چبایا تھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش بیدار ہو گئی کہ وہ اس گوشت کو بھی چکھ کر دیکھے، اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر نیچے جھکا جیسے وہ چوری کر رہا ہو۔ پھر اس نے ملازم کو سیدھا کر دیا۔ ملازم کی چوڑی چھاتی اب اس کے سامنے تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اس کے سینے میں دانت گاڑ دیے۔ اس کے دانت ملازم کے سینے میں پیوست ہو گئے اور اس نے گوشت کا ایک بڑا حصہ دانتوں سے ادھیڑ لیا۔ گوشت اور خون کا مزہ بڑا انوکھا محسوس ہوا اسے اپنے بدن میں تر و تازگی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ بھول کر وہیں بیٹھا بیٹھا اس ملازم کے بدن سے گوشت ادھیڑتا رہا۔ اچھی طرح شکم سیر ہونے کے بعد اس نے ملازم کو چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے پلٹ پڑا۔ اب اس کے دل میں اس عمارت کو دیکھنے کی خواہش بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس نے اسی جنگل کی جانب رخ کیا تھا۔ ابھی ان لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے اسے بہت وقت درکار تھا۔ وہ اس ماحول کو بھول چکا تھا جو انسانوں کے درمیان ہوتا تھا۔ اسے اثر نو تازہ کرنے کے لیے اسے تنہائی اور سکون کی ضرورت تھی، اور جنگلوں کے درخت اس کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ لیکن بستی میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ دوسری صبح بڑی بھیانک تھی۔ طرح طرح کی افواہیں گشت کر رہی تھیں۔ اس ملازم کی موت کا معمہ حل کرنے کے لیے ساری بستی سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر بستی کے 2 نوجوان ان نشانات کو کھوجتے ہوئے جنگل میں داخل ہو گئے جو اس کے قدموں کے نشانات تھے۔ وہ بڑی ذہانت سے ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جس شخص نے یا جس بلا نے اس نوجوان کو ہلاک کیا ہے وہ یقیناً جنگلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ سارا دن وہ اسے تلاش کرتے رہے اور وہ بے خبر جھاڑیوں میں چھپا سوتا رہا۔ یہ اس کی خوش بختی تھی کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکے، اور شام ڈھلے واپس آ گئے۔ لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ وہ انہی جنگلوں میں پوشیدہ ہے۔ دوسرے دن نوجوانوں کی ایک اور ٹولی اس کی تلاش میں چل پڑی۔ بستی میں پولیس اکٹھی تھی اور پولیس کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ پولیس کے چند جوان ان نوجوانوں کے ساتھ جنگل میں داخل ہوئے، لیکن دوسرے دن بھی وہ اس کا پتہ نہ پا سکے۔ وہ جنگلوں میں ہی چھپا ہوا تھا۔ دوسرے دن البتہ اس نے ان تلاشی لینے والوں کو دیکھ لیا تھا اور اسے شدید غصہ محسوس ہوا تھا۔ یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کچھ وقت سکون سے گزارنے کے بعد وہ خود ان کے درمیان پہنچ جائے گا۔ اور پھر تیسرے دن شام کو، اس وقت جب وہ بھوک سے پریشان ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بستی میں جا کر خوراک تلاش کرے، تو اس نے 2 نوجوانوں کو دیکھا جو آہستہ آہستہ اس کی جانب آ رہے تھے۔ وہ سنبھل گیا۔ جوانوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لاٹھیاں تھیں، اور پھر انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ دوسرے لمحے انہوں نے لاٹھیوں سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا، لیکن جوان خوف و دہشت کے عالم میں ڈوبے ہوئے اسے پیٹ رہے تھے۔ 4-5 لاٹھیاں کھانے کے بعد اسے خود بھی غصہ آ گیا۔ اس بار جب لاٹھیاں اس پر پڑی تو اس نے دونوں لاٹھیوں کو پکڑ کر زوردار جھٹکے دیے، اور دونوں نوجوان بڑی قوت سے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔
اس کی جسمانی قوت ان سے 1000 گنا زیادہ تھی، چنانچہ وہ اس کی ضربوں کی تاب نہ لا سکے۔ اس نے ان دونوں کو دبوچ لیا، پھر اس نے ان دونوں کے سر آپس میں ٹکرائے اور دونوں نوجوان بے ہوش ہو گئے۔ وہ انہیں غصے سے دیکھتا رہا۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ دفتن اس کی نگاہ ان میں سے ایک کی گردن پر پڑی۔ وہی گوشت، وہی لذیذ اور تازہ گوشت جو 2 دن پہلے اس کے معدے میں اتر چکا تھا۔ اس کی اشتہا تیز ہو گئی اور پھر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ رہ سکا۔ اس نے ان دونوں نوجوانوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دونوں نوجوانوں کے پرگوشت حصے چبائے اور ایک بار پھر شکم سیر ہو گیا۔ پھر وہ ان دونوں کی لاشیں وہیں پھینک کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ بستی کے لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے، چنانچہ اسے چھپنے کے لیے کوئی بہتر جگہ درکار تھی۔ کہاں جائے وہ؟ کیا کرے وہ؟ اس نے سوچا، اور پھر کافی دور نکل آنے کے بعد اسے ایک سڑک دکھائی دی، تارکول کی چکنی سڑک جو نہ جانے کہاں سے آئی تھی اور کہاں جاتی تھی۔ بہر صورت وہ اسی سڑک پر چلتا رہا۔ رات ہو گئی تھی۔ گہری تاریک رات میں اسے دور دور کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی اس کی نگاہ اسی طرح کام کرتی تھی جس طرح دن کی روشنی میں۔ اس کے چمکدار بدن کے تمام حصے ڈھک چکے تھے، لیکن ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ بہر صورت اسے اپنے بدن کی کسی تبدیلی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ پھر اس نے سڑک کے دوسری جانب جنگلوں کا ایک سلسلہ دیکھا اور اس نے سوچا کہ فی الوقت یہ جنگل ہی اس کی پناہ گاہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسے نیند آ رہی تھی، چنانچہ وہ ان جنگلوں میں گھس کر گہری نیند سو گیا۔